خواتین و حضرات، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد کے حوالے سے ایک خبر بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جو کہ آپ کو یہ نیچے بھی نظر آ رہی ہوگی۔ آپ پہلے اس خبر کو پڑھیے گا اور ساتھ ساتھ میری یہ بات بھی سنتے رہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 7 دن پہلے ایک مریض کی ڈیتھ ہو گئی اور 7 دن تک فی دن 1 لاکھ روپے کے حساب سے شفا انٹرنیشنل کی انتظامیہ جو ہے وہ ہم سے 7 لاکھ روپے اینٹ چکی ہے، اور یہ خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس خبر کے اوپر جو ہے کوئی اس مریض کی یا اس ڈیڈ باڈی کے جو ہے لوائکین سامنے نہیں آ رہے۔ تو اس حوالے سے میری بذات خود جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل کی انتظامیہ سے ایڈمن سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا ہے جی کہ اس بات میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے، یہ ایک قسم کا یعنی ہاسپٹل کو بدنام کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے۔ اور خواتین و حضرات، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے پیج کے اوپر بھی یہ جو خبر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو غور سے پڑھ لیجئے گا۔ انہوں نے اپنی صفائی میں کہا ہے کہ یہ اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ ایک بات جو سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ڈیڈ باڈی تھی جس کو 7 دن تک رکھ کر 7 لاکھ روپے اضافی لیے گئے، تو اس ڈیڈ باڈی کے جو لواحقین ہیں، اس میت کے لواحقین سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ وہ سامنے آ کر وہ پروفز کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں سچائی کا عنصر جو ہے وہ بہت کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ورنہ اتنا بڑا ادارہ کہ جو اس قسم کی بات کرے اور پھر اس بات کو اگر پروف ہو جاتی ہے تو یہ ہاسپٹل جو ہے یہ ٹوٹلی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، یہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس قسم کی ایسی بات ہوگی نہیں۔ یہ بات بالکل ماننے والی ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ حکومت کے جتنے بھی ٹیکسز ہیں اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ایک بہت اچھی سروس دے رہے ہیں اور بہت پورے پاکستان سے مریض یہاں پر آتے ہیں۔ میرا شفا انٹرنیشنل سے کوئی ذاتی اس قسم کا تعلق نہیں ہے کہ جس کی بیس پر یہ میں بنا رہا ہوں۔ میں سچائی کی بیس پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس خبر میں کوئی صداقت یا سچائی نہیں ہے۔ اگر ہے تو میرا نام، میرا کانٹیکٹ، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، تو وہ لوائکین رابطہ کر سکتے ہیں۔ 1-2 لوائکین نے رابطہ کیا تو وہ جب ہم نے انکوائری کی اپنے طور پہ تو وہ تو فیک نکلا۔ تو خواتین حضرات، تھوڑا سا احتیاط ضروری ہے، اور اتنے بڑے ادارے جو کہ پاکستان میں رہ کے خدمت کر رہے ہیں تو ان کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔